ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، 253 نمبر آیت۔ اس پہ پچھلا درس بھی کچھ باتیں کی تھی درس میں، اور آج بھی اسی کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک تسلی کے طور پر بھی نازل کی گئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب مشرکین نے تکالیف دی، آپ کی تکذیب کی، تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے دلائل اور کھلے معجزات دینے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم براہ راست اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کھلے دلائل اور بینات دیکھنے کے باوجود انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی کھلے دلائل، بینات، معجزات دیکھ کر اس کے باوجود ان سے مطالبہ کیا امیر کا، اور امیر مقرر کرنے کے بعد طالوت جب امیر مقرر ہوا تو ان پہ اعتراض کرنا، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھانی تھی کہ میرے پیغمبر اگر آپ کی قوم بھی اس طرح کریں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام کو جب میں نے بھیجا ہے وہ سب سے افضل ترین مخلوق ہے، ان میں کوئی قصور نہیں ان کا۔ انبیاء کو میں نے بھیجا، انہوں نے حق بیان کیا، لیکن لوگوں نے تکذیب کی۔ اگر آپ کی قوم بھی کریں تو اس میں آپ کی شان میں کوئی کمی آ سکتی نہیں ہے۔ تو فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ میرے رسولوں کی جماعت ہے، فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، میں نے بعض کو بعض پہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ ہے جس سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے، یعنی موسیٰ کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست بات کی ہے، کلام کیا ہے، خود اللہ نے کلام کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض کے میں نے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ رفع بعضهم درجات، بعض کے درجے اتنے بلند کر دیے ہیں کہ سب سے بلند درجہ امام الانبیاء کا ہے۔
ٹھیک ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام میں ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس پہ میں نے فرق بیان کیا تھا انبیاء کے درمیان پچھلے درس میں، اور آپ خود بھی فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء بستین، اللہ نے مجھے باقی نبیوں پر چیزوں میں فضیلت دی ہے، چیزوں میں کیا دی ہے؟ فضیلت عطا کی ہے جو مجھے اللہ نے دی ہے، باقی کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم سے نوازا ہے، یعنی میں اور آپ اگر کسی بات کو بیان کرتے ہیں، ایک گھنٹے میں بیان کرتے ہیں، ایک دن میں بیان کرتے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی جسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا کہا جاتا ہے، آپ کو اللہ نے یہ فن دیا تھا کہ آپ گھنٹوں کی بات ایک ہی لفظ میں سمو کے رکھ دیا کرتے، بیان کرتے، سمجھ بات آ جاتی، یہ اللہ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور اللہ نے مجھے رعب دبدبا اتنا دیا ہوا ہے کہ مہینوں کی مسافت پر دشمن میری وجہ سے دشمن ڈرتا ہے، دشمن پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے، دشمن خوف میں رہتا ہے، مہینوں کی مسافت میں دشمن مجھ سے کیا کرتا ہے؟ ڈر محسوس کرتا ہے۔ اور ایک مقام پہ ایک کافر لیٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے آرام فرما رہے ہیں اور یوں تلوار لٹکائی ہے، ایک کافر نے آ کے تلوار لی اور آپ جب اٹھتے ہیں تو کہنے لگا من یمنعک منی، کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے بے ساختگی کے پکار اٹھے، اللہ، تم سے اللہ بچائے گا مجھے؟ یہ کہنے کی دیر تھی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور آپ نے ہاتھ میں تلوار لی اور کہنے لگے من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچانے والا ہے؟ وہ تو اس نے کیا کہنا تھا، معافی مانگنے لگا، ٹھیک ہے، گڑ گڑانے لگا، تو آپ نے اسے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، یعنی اتنی بار اور شخصیتیں۔ تو فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب دیا ہے، رعب عطا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اللہ نے میرے لیے مالی غنیمت کو حلال قرار دیا ہے، جو باقی کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں، لیکن میرے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور چوتھی چیز اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی پوری زمین کو پاک کر کے رکھ دیا ہے۔ باقی امتوں کی عبادتیں وہ اپنی مسجدوں اور عبادت خانوں تک محدود ہوتی، یہودیوں کی عبادت اپنی عبادت خانوں میں، عیسائیوں کی عبادت اپنی عبادت خانوں میں، لیکن اب میرے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں، نماز کا وقت آ گیا ہے، زمین پر گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دیں اور رومال بچھا کے نماز ادا کرے، نماز ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور پانی نہیں ہے تو بس تیمم کر لے، زمین پاک بنا دی گئی اور سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ اور آگے فرمایا پانچویں چیز جو اللہ نے مجھے فضیلت دی ہے باقی انبیاء کرام پر، تو وہ پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ارسلت الی الخلق کافہ، کچھ نبی اپنی قوموں کے لیے آئے، کچھ علاقوں کے لیے آئے، لیکن امام الانبیاء کو اللہ نے ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ ارسلت الی الخلق کافہ، ساری کائنات کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ اللہ نے مجھے فضیلت دی۔ اور چھٹی چیز وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ،
اللہ نے میرے اوپر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، یعنی میرے بعد اگر آئے گی تو صرف اور صرف قیامت برپا ہوگی، میرے بعد قیامت آئے گی۔ آپ نے کئی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ کا وہ آخری رسول ہوں، خاتم النبیین، اور قرآن نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے۔ تو اللہ کے رسول نے خود بھی یہ فضیلت، اس فضیلت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے فضیلتیں عطا کی ہیں، اور فضیلت اتنی عطا کی ہے کہ امام الانبیاء خاتم النبیین ہے۔ تو خاتم النبیین ہونے کے ساتھ آپ تمام انبیاء کرام کے آخر میں آنے والے ہیں، آنے والے تو دنیا میں انبیاء میں آخری نمبر پر ہیں، لیکن شان و عظمت کا یہ عالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ سیر پر لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور جب مسجد اقصیٰ پہنچے وہاں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ انبیاء کرام جمع ہیں اور وقت آ گیا نماز پڑھانے کا، نماز کا وقت قریب آ گیا ہے، اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج پتہ نہیں ان انبیاء کرام کا امام کون بنے گا۔ حضرت ابراہیم آدم علیہ السلام اپنے متعلق سوچتے ہوں گے کہ اے اللہ مجھے آدم کو تو نے انسانوں کا دادا بنایا ہے، آدم صفی اللہ مجھے بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے امامت کی اجازت مل جائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اللہ تو نے انبیاء کرام کو تو پیدا کیا ہے لیکن خلیل مجھے بنایا ہے، اے اللہ میں تیرا دوست ہوں، میں تیرا خلیل ہوں۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے اللہ تو نے خلیل مجھے بنایا ہے، ہو سکتا ہے آج مجھے اجازت مل جائے ان انبیاء کرام کی امامت کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق سوچتے ہوں گے کہ اللہ انبیاء کرام کو تو نے پیدا فرمایا ہے لیکن کلیم اللہ مجھے بنایا ہے، مجھ سے کلام کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں سوچتے ہوں گے کہ اے اللہ انبیاء کرام تو اور بھی ہیں لیکن روح اللہ تو نے مجھے بنایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہیں گے اللہ مجھے ذبیح اللہ بنایا ہے، ایک اف تک نہیں کہا ہے جب تیرا حکم آ گیا، ہو سکتا ہے آج مجھے امامت کے لیے آگے کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں اپنے متعلق تو میں نے یہ خیال بھی نہیں کیا تھا کہ بڑے جلیل القدر انبیاء کرام ہیں، پتہ نہیں کون امام بنے گا۔ اور اتنے میں دیکھتا ہوں جبریل امین آ کے میرے ہاتھ کو پکڑ کے کہتے ہیں تقدم یا رسول اللہ، تقدم یا رسول اللہ، اللہ کے پاک پیغمبر آگے ہو جائیں گے۔ آپ کیا سوچتے ہیں جہاں پر آپ آ جائیں وہاں 1.25 لاکھ انبیاء کرام مقتدی تو بن سکتے ہیں لیکن امام بننے کی طاقت کسی کے اندر نہیں ہے۔ اور قربان جاؤں یہی جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے گئے، یہی جملہ بالکل فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، بیماری کے ایام میں فرمایا ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں۔ جو یہ نماز مصلی پہ آتے ہیں نماز کے لیے نیت باندھ لیتے ہیں تو آپ کی طبیعت سنبھل کے آپ تشریف لے کے آئے، آپ تشریف لے کے آئے، آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی نماز میں تو آپ تشریف لے کے آئیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے اشارے سے فرمایا مکانک یا ابا بکر، مکانک، اے ابو بکر آپ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیے، پیچھے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق نماز جب ہو گئی آپ تو مصلی پہ آ گئے لیکن آپ نے وہی سے اپنی قرات سٹارٹ کر دی جہاں ابو بکر صدیق نے اختتام کر دیا تھا۔
اور نماز کے بعد فرمایا اے ابو بکر میں نے جب اشارہ کیا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہے تو آپ پیچھے کیوں ہٹے، آپ نے نماز پوری کیوں نہیں کی؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یؤم کا، یا رسول اللہ ابی قحافہ کے بیٹے میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں امامت کر جائیں، آپ کی موجودگی میں آگے بڑھ جائیں، اتنی ہمت کہاں ہے؟ تو سارے انبیاء کرام کی نماز امامت کی، اسی لیے تو آپ کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ تو فرمایا تلک الرسل، یہ میرے نبیوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا کی ہیں، منہم من کلم اللہ، بعض میں سے بات کی ہے اللہ نے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض کے درجے میں نے بلند کر دیے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل دیے، عیسیٰ بیٹے مریم کو ہم نے واضح معجزات دیے، واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح القدس یعنی جبریل امین کی وجہ سے، جبریل امین سے ان کی مدد بھی کی ہے، تائید بھی کی ہے، وَأَيَّدْنَاهُ، ٹھیک ہے، مضبوط کیا ہے انہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو نہ لڑتے یہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے، یعنی مطلب یہ کہ ان کے بعد آنے والے لڑتے نہ، آپس میں اختلاف نہ کرتے، کہ اتنے واضح دلائل دیکھنے کے بعد لڑتے ہیں، اتنے واضح دلائل دیکھنے کے بعد بات مانتے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے اگر چاہتا تو یہ نہ لڑتے، ایک ہی مذہب پر ہوتے، لیکن اگر ایسا کر دیتا تو دنیا میں بھیجنے کا، پھر دنیا میں امتحان کا مطلب ہی نہیں رہتا، پھر آزمائش کا کیا مطلب ہے؟ ہاں دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے تو بھیجا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کون تم میں سے احسن اعمال کرتے ہیں، پھر اس آزمائش کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کر دیا، فمنهم من آمن، تو بعض ان میں وہ جو ایمان لے آئے، ومنهم من کفر، اور بعض ان میں وہ کفر جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ رب العالمین، يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کرتا ہے ما یرید، جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہے اللہ وہی کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 7واں پارہ سورۃ الانبیاء میں اللہ فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل، اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال ہوگا، کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ قاعدہ ہے کہ اس سے کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ یفعل ما یرید، کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا حصہ سورہ بقرہ کا اختتام پذیر ہوا، انشاءاللہ چوتھا حصہ سورہ بقرہ کا اگلے درس میں شروع کریں گے، جو انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہے۔